करम हुआ کہ مالک نے ہم کو کیا کیا اس جگہ کی کون سی جگہ کی کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کرنے کے بعد میں سب سے پہلے دعوت دینے کے لیے آئے تھے. بھائی نے بتایا نا کہیں کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے ایمان کی, کہیں کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. یہ سب سے پہلی وہ جگہ ہے. کیسے آئے تھے؟ ابھی ہم لوگ کہیں میں بیٹھ کے آئے گاڑی میں اے سی میں آرام سے سکون سے سیٹ پہ بیٹھ کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 سال پہلے نہ راستے بنے تھے, نہ راستے پہ لائٹ تھی, نہ کھانے پینے وضو کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. وہ سفر کر کے کیا کیا آئے یہاں پہ کس کے لیے؟ ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے. ہاں میرے لیے بولنا آسان نہیں ہے, تمہارے لیے سننا آسان ہے. غور کرو اور تصور کرو اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر آئے اور آنے کے بعد میں جو 3 سردار تھے طائف قبیلے کے, کتنے سردار تھے؟ 3. ایک سردار نے کیا بولا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نعوذ باللہ نبی بنانے کے لیے نہیں ملا. دوسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تیسرے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, اور اگر تو سچا ہے تو تیرا دعوت انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ ذلیل اور رسوا کر کے یہاں سے نکال دیا. کیا کیا؟ ذلیل اور رسوا کر کے یہاں سے نکال دیا. اور اس پہ بس نہیں کیا, اس پہ بس نہیں کیا بلکہ محلے کے اور علاقے کے شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگایا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چن کر کے پتھر مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ پتھر مارتے تھے. اور جو بھی پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگتا وہ خون لے کر نکلتا. اتنا خون نکلا, اتنا خون نکلا, آتا روایتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے اندر جو ہے پورا خون جم گیا. پورا خون سے جوتے مبارک رنگین ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خون لیتے تھے اور جسم پہ کیا کرتے تھے؟ ملتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ نبی کا خون گرے اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آئے بغیر نہیں رہتا. ہاں جیسے ہم بکرا وغیرہ قربانی کرتے نا تو بکرے کا خون کیا ہو جاتا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں گاڑھا ہو جاتا. تو پورے جوتے مبارک کیا ہو گئے تھے؟ خون سے پورا خون جوتے مبارک کے اندر جم گیا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت بھی نہیں کی. کیا نہیں کی؟ شکایت بھی نہیں کی بلکہ دعا کی کہ اللہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے کر کے آئے گا. یہ دعا کی تو اس کی برکت سے کیا ہوا کہ ہندوستان میں جو دین پہنچا یہ اس کی برکت سے پہنچا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سے اگر کسی نے ایذا پہنچا دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے فوراً بد دعائیں قصیدے پڑھنا کیا کرتے ہیں؟ ہم چالو کر دیتے. نہیں, یہ چیزیں سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جو ہم تک پہنچا نا بڑی مشقت اور مشکل سے پہنچا. کیسے پہنچا؟ ہمارے دادا مسلمان, ہمارے ابا مسلمان تو ہم مسلمان. ہاں صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بڑی مشقت اور مشکلوں سے پہنچایا. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے خانے کعبہ کے پاس تو اونٹ کی وجڑی لا کر کے ان کے آنکھ پہ رکھ دیتے تھے. اونٹ کی وجڑی لا کر کے رکھ دیتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی اور آنے کے بعد میں ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو پوچھتی اور کہتی میرا ابا تم کو کتنا ستایا جا رہا ہے, کتنی تکلیف دی جا رہی ہے, یہ کس لیے؟ کہا کہ بیٹی میں تیرے اللہ کا نبی ہوں, ایک بے فکر رہے, تو بھی فکر مت کر, میں بھی فکر نہیں کرتا ہوں. تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم دن دیوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالتے. ہاں کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. ان کا معمول تھا کچھ دنوں میں لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور سینے مبارک پہ زخم تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے مبارک پہ زخم ہے, یہ کس چیز کے؟ کہا کہ یہ میرے اپنوں کے زخم ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میری سنتوں کا جنازہ نکال لیتے ہو. اس کے لیے ہم یہاں سے یہ سبق لیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانا ہے اور اللہ کے حکموں پہ لانا ہے. کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.